کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار سیما پیروز پیدائش 13 ستمبر لاہور تعلیم BA تصانیف شام کی سرگوشی افسانے 1989 روشنی کی تتلیاں افسانے 1996 کافی کی پیالی اور محبت افسانے 2004 نامحرم سارے گاؤں میں بیدی اور فلک شیر کی شادی کا چرچا تھا۔ بات بڑی انوکھی اور ناممکن تھی۔ کہاں فلک شیر فتح شیر کا خوبصورت اور لاڈلا بیٹا ملک فتح شیر چک 84 کا مالک، اور کہاں بیدی ساتھ والے گاؤں کی چند بیگھوں کی مالک، معمولی کسان کی بیٹی۔ دنیاوی جاہ و حشمت تو بیدی کے پاس نہیں تھا، پر حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فرصت میں بنایا تھا۔ اونچی لمبی مکھن کے پیڑے جیسی گوری چیرو بادامی آنکھیں، ان پر گھنی پلکوں کا سایہ، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اور چودھری کے چاند جیسا چہرہ۔ آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھ لیتی تو وہ سمرائز ہو جاتا۔ پہرو دیکھتے رہو تو بھوک نہ مٹے۔ بیدی اپنے 7 بہن بھائیوں میں چھٹے نمبر پہ تھی۔ سب سے بڑا بھائی تھا، پھر 4 بیٹیوں کے بعد دوسرے بیٹے کی آس میں جب بیدی پیدا ہوئی تو کرم دین کے گھر صف ماتم بچ گئی۔ ان دنوں شہر سے بیدی کے ماموں اور مومانی آئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے وہ بے اولاد تھے۔ واپس جاتے وقت وہ بڑے چاؤ اور پیار سے بیدی کو ساتھ لے گئے۔ بیدی کے گھر والوں نے ہنسی خوشی اسے روانہ کر دیا۔ ماموں مومانی کو تو گویا وہ جہانوں کی دولت مل گئی۔ انہوں نے بیدی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا۔ ماموں شہر میں کسی دفتر میں کلرک تھا۔ کم آمدنی کے باوجود انہوں نے بیدی کو بڑے ناز و نام سے پالا اور میٹرک تک تعلیم بھی دلوائی۔ کچھ تو بیدی کو اللہ نے حسین بنایا تھا اور کچھ اس کا شہری لباس، بول چال اور رکھ رکھاؤ وہ گاؤں کی لڑکیوں میں سب سے الگ لگتی تھی۔ گاؤں میں جس طرف سے گزرتی جاتی لڑکے اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتے، آہیں بڑھتے۔ پھر بیدی تو ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ویسے بھی گاؤں کے گنوار لڑکے اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ بیدی اپنے بڑے بھائی کی شادی پر گاؤں آئی ہوئی تھی۔ اس روز سب لڑکیاں گھڑولی بڑھنے جا رہی تھیں۔ گھڑولی بڑھنا گاؤں کی ایک رسم ہے۔ بہنیں اور بھابیاں 7 کنوؤں کا پانی بھر کر لاتی ہیں۔ اس پانی سے دلہا کو نہلاتے ہیں۔ ساری لڑکیاں ہنستی کھیلتی اپنے دھیان میں جا رہی تھیں کہ اچانک گھوڑا سوار سرپٹ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، اور اگر بیدی اپنی سہیلی کا شادو کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ نہ لیتی تو وہ یقیناً گھوڑے کے نیچے آ جاتی۔ بیدی اور شادو دونوں زمین پر گر گئیں۔ ان کے گھڑے بھی ٹوٹ گئے، کپڑے بھی مٹی میں لت پت ہو گئے۔ بیدی تیزی سے غصے میں بھری اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور گھوڑے سوار کے گلے پڑ گئی۔ آنکھیں کل ڈوڈے، تم بڑے لوگ دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ گھوڑ سوار ٹکر ٹکر بیدی کی شکل دیکھ کے جا رہا تھا۔ سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ تو منہ سے پھوٹو۔ تم بولنے کا موقع دو گی تو میں بولوں گا۔ تمہاری زبان تو قینچی کی طرح چلتی ہے۔ کیوں؟ میں نے تمہارا گلا دبایا ہوا ہے؟ بیدی تنک کر بولی۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، فالتو باتیں مت کرو۔ غلطی تم لوگوں کی بھی ہے۔ تم لوگوں کو کس نے کہا تھا آگے پیچھے دیکھے بغیر سڑک کے عین درمیان فرستیاں کرتی چلو؟ کیوں؟ سڑک تمہارے باپ کی ہے؟ بہت بدتمیز ہو تم۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ تمہیں شاید نہیں معلوم میں کون ہوں۔ فلک شیر کا غرور لیے ہوئے تھا اپنے اندر۔ تم جو کوئی بھی ہو، نہایت بیہودہ انسان ہو۔ بیدی نے دو بدو جواب دیا۔ بیدی اللہ کا واسطہ چپ کرو، یہ چودھری صاحب کا مہمان ہے۔ اس کی سہیلیوں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی تو ہوا کرے کسی کا بھی مہمان، ہم نے اس کا دیا کھاتے ہیں۔ شرافت کا زمانہ نہیں ہے۔ میں نے بڑی غلطی کی جو تم لوگوں کو پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ کوئی چوٹ تو نہیں لگی اور تم ہو کے خواہ سر پر چڑھتے جا رہی ہو؟ کسی نے سچ کہا ہے کہ پاؤں کی دھول پاؤں کے نیچے ہی اچھی لگتی ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ پاؤں کی دھول جب اڑتی ہے تو سر کی طرف آتی ہے۔ لڑکی بیدی کو گھسیٹ کر لے گئیں، ورنہ جانے کب تک لڑائی جاری رہتی۔ فلک شیر غصے میں بھرا ہوا اپنے دوست ارشد کے پاس پہنچا۔ اسے شکایت لگائی، یار تیرے گاؤں کی لڑکیاں بہت بدتمیز ہیں۔ میرے گاؤں کی ہوتی تو شام سے پہلے عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ کیا ہوا؟ فلک شیر نے ارشد کو ساری بات بتائی تو وہ دیر تک ہنستا رہا۔
تم ہنس رہے ہو اور میرا خون کھول رہا ہے۔ گھر جا کر فلک شیر غصے سے کھولتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیدی کا منہ توڑ دیتا۔ لڑکا ہوتی تو یقیناً خون خراب ہو جاتا۔ رات کو بھی اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ جب کئی روز اس کیفیت میں رہی تو اس نے ٹھنڈے دل سے غور کیا اور خود سے سوال کیا، کیوں گئی ملکہ؟ یہ غصہ ہی ہے یا کچھ اور بات ہے؟ جواب سے وہ پریشان ہو گیا۔ فلک شیر نے کئی چکر اوپر تلے ارشد کے گاؤں کے لگائے اور آخر ایک روز ارشد سے کہہ ہی دیا، کیوں فلک شیر، آج کل میری محبت کچھ زیادہ ہی نہیں جاگ پڑی؟ خیر تو ہے؟ ایک تو میں ملنے آتا ہوں اور تم مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، تم 100 بار میرے پاس آؤ، رات بھی میرے پاس ٹھہرو، پر مجھے ایک بات کا شک نہیں بلکہ یقین ہے۔ ارشد شرارت سے فلک شیر کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے ایک بات سچ سچ بتا، کہیں بیدی سے ملنے کے لیے پھیرے تو نہیں لگ رہے ہیں؟ فلک شیر بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ارشد نے زور سے خیخہ لگایا، دیکھا میں نے کیسا تیرے دل کا چور پکڑ لیا؟ تم لاکھ مجھ سے چھپاؤ جناب، ہم توڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے ہیں۔ فلک شیر بےتاب ہو کر اپنے دل کھول کر ارشد کے سامنے رکھ دیا۔ یار میں کیا کروں، مجھے دن رات اس کا خیال بے چین رکھتا ہے۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو اس کی صورت آنکھوں کے سامنے تھی۔ تو اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کالج میں کتنی لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھیں، میں نے تو کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ تم بس مجھے ایک دفعہ ملو پا دو، میں اس سے دل بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلک شیر نے بےتابی سے کہا، دیکھو فلک شیر، میں تمہیں صاف صاف ایک بات بتا دوں، بے شک بیدی کا پاپا ایک معمولی زمیندار ہے، پر وہ لوگ بڑے شریف اور غیرت والے ہیں۔ ایسی ویسی کوئی بات وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بیدی ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو سب سے پہلے میں اس سے شادی کرتا، لیکن میں نے شروع سے ہی دل کو سمجھا لیا تھا۔ ایک تو بچپن سے اپنی کزن سے میری منگنی ہو چکی ہے، دوسرے وہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ تیرے گھر والے بھی اس رشتے پہ کبھی رضامند نہیں ہوں گے۔ میں کہتا ہوں میری طرح تو بھی دل کو سمجھا لے، جو راستہ منزل کی طرف نہ جاتا ہو وہاں سے پلٹ آنا ہی عقل مندی ہے۔ ارشد فلک نے شیر کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں ارشد، اب میں اس راستے سے واپس نہیں پلٹ سکتا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ اچھی طرح سوچ لے بڑے ملک صاحب، تیری شادی بیدی کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے۔ دل کے رشتوں میں سوچ کیسی محبت پلاننگ سے نہیں ہوتی، یہ تو قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ محبت ہونے کے لیے بس ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، اور میں بس ایک لمحے کی گرفت میں آ گیا ہوں۔ کہیں تم دل لگی تو نہیں کا روگ نہیں لگا بیٹھے؟ تم نہیں سمجھو گے، تم نے محبت کی نہیں، پھر تم میرے جذبات کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہو؟ چلو سب باتیں جانے دو، بس ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں اس وقت ملوں گا جب بیدی کو تمہاری بھابھی بنا لوں گا۔ فلک شیر نے ارشد کا ہاتھ پوری قوت سے دبا کر عہد کیا۔ فلک شیر سب بہن بھائیوں کا سب سے چھوٹا اور والدین کا سب سے لاڈلا تھا۔ بہنیں اس کی وارثت کی جاتی تو بھابھیوں کا وہ دلہارا تھا۔ کئی دنوں سے سارے گھر کو اس کی چپ نے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ جس دن یہ پتہ چلا فلک شیر کا دل کا بانو کے گاؤں میں ایک معمولی سی لڑکی پہ دل آ گیا ہے، بڑے ملک صاحب نے ایک فلک شگاف خیخہ لگایا، اس کی ماں کو آواز دے کے کہنے لگا، ملکانی تم نے کچھ سنا؟ مبارک ہو، تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم خاندان میں کوئی لڑکی ڈھونڈو۔ لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی بڑی بہو کی بہن صاحبہ جو ہیں، خوبصورت سلیقہ شوہر اور 5 جماعتیں پاس، میرے فلک شیر اور اس کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی ہوگی۔ جب فلک شیر سے پوچھا گیا تو اس نے رشتے سے صاف انکار کر دیا، میں شادی کروں گا تو صرف بیدی کے ساتھ، اس نے فیصلہ سنا دیا۔ لے چلا نہ ہو، شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں بیدی اتنی پسند آ گئی، ایک بار اشارہ کر کے شام سے پہلے اٹھوا لیں گے، مہینہ 2 مہینہ جتنا عرصہ تیرا دل چاہے رکھنا، جب دل بھر جائے گا واپس چھوڑائیں گے۔ بڑے ملک صاحب نے فلک شیر کے کندھے پر ہاتھ مار کے ایسے کہا جیسے بڑی معمولی سی بات ہو۔ ابا جی، فلک شیر کی آواز میں غصے سے بند ہو گئی۔ کیا ہوا پتر، میں نے کچھ غلط کہا؟ جوانی میں سارے لڑکے ہی آنکھ مٹکاتے ہیں، عشق اور شکار تو مردوں کے گہنے ہوتے ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ پاؤں کی جوتی ہم سر پر رکھ لیں۔ کہاں ہم اور کہاں وہ کمین، کچھ عقل کر پتر۔ ابا جی وہ کمین نہیں ہیں، بے شک وہ تھوڑی سی زمین کے مالک ہیں، پر کسی کے مزارے نہیں ہیں۔ ایسے
بھی وہ ذات کے جاٹ ہیں. ذات کے جاٹ ہونے سے وہ گاؤں کے مالک تو نہیں بن گئے، نہ ہی وہ ہمارے برابر ہو گئے. میں نے جو بات کہی اس پہ عمل کر تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور ہماری بے عزتی بھی نہیں ہوگی. ابا جی، میں بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا باتیں برداشت نہیں کر سکتا. میں نے اس کے ساتھ محبت کی ہے اور وہ میری عزت ہے. اسے میں شیروں اور باجوں کے ساتھ پورے مان تران سے بیاہ کر لاؤں گا. اگر کسی نے بیدی یا اس کے گھر والوں کو ذرا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ میری لاش دیکھے گا. آخرکار بڑے جتنوں نے بیدی اور فلک شیر کی شادی ہو گئی. فلک شیر نے بیدی کے گھر والوں کو بڑی مشکل سے منایا تھا. وہ مان کے ہی نہیں دے رہے تھے. بیدی کے باپ نے فلک شیر کو بڑے طریقے سے انکار کیا اور سمجھانے کی کوشش کی. وہ بڑے لوگ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. کیا وہ اپنی حد تک محسوس کریں؟ چھوٹے ملک جی، کہاں آپ لوگ اور ہم غریب، یہ بے جوڑ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو ایک امیر اور خاندانی لڑکی ملے گی اور ہمارے اوپر رحم کریں. جب ہمیں آپ کی غریبی پر اعتراض نہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فلک شیر نے تسلی دی. فلک کبھی مخمل میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگتا. میں میری غریبی اور بڑے چھوٹے کو نہیں مانتا. سب انسان برابر ہیں. آپ بالکل پریشان نہ ہوں. آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. سارے گاؤں والوں کا یہی خیال تھا کہ شادی چند مہینوں سے زیادہ نہیں چل سکے گی. بیٹی کو یہ ڈر تھا فلک شیر نے اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے شادی کا ڈھونگ رچایا ہو. بڑے ملک صاحب کو تو 100% یقین تھا کہ جب دل بڑھ جائے گا تو پرانی جوتی کی طرح اتار پھینکے گا. ابھی کر لیں مرضی، ضد پوری. ہر ایک کی سوچ مختلف تھی. شادی کی رات بیدی فلک شیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی. میں جانتی ہوں آپ نے میری بے عزتی لینے کے لیے مجھ سے شادی کی. میں ساری زندگی آپ کی باندھی بن کے گزار دوں گی. آپ کا جہاں دل چاہے اپنے برابر کے لوگوں میں شادی کر لیں، پر مجھے شادی کے بعد طلاق کا داغ مت لگانا. میں اور میرے باپ نہ سہ سکیں گے. اس کی ہرنی جیسی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اتر کے گرنے لگے. فلک شیر نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے. پاگل نہ ہو تو یہ باتیں تیرے دماغ میں آئیں کیسے؟ اتنی مشکلوں سے شادی کی اس لیے کہ تیرے بغیر تو میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا. تیری جگہ میرے قدموں میں نہیں، دل میں. بیدی اور فلک شیر کی شادی کے 35 برس کسی سہانے خواب کی طرح تیزی سے بیت گئے. بیدی نے خدمت اور اچھے اخلاق سے ہر کسی کے دل میں گھر کر لیا. کچھ قدرت نے بھی اس کی مدد کی. فلک شیر کے 2 بھائی بے اولاد تھے. حالانکہ دونوں نے دو شادیاں کی تھیں. باقی بھائیوں کی اولاد تھی، پر ان کی بیٹیاں زیادہ اور بیٹا ایک تھا. ملک صاحب کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا. ان کے اپنے تو 6 بیٹے تھے، کم از کم پوتے بھی 6 تو ضرور ہونے چاہیے تھے. بیٹی کو اللہ نے اوپر تلے 5 بیٹوں کی ماں بنا دیا. بیٹے بھی شہزادوں جیسے حسین، ماں کی طرح گورے چٹے اور باپ کی طرح شہجوان. ملک صاحب بھولے نہیں سماتے. بیٹی فلک شیر کے دل کی رانی تو ہو ہی گئی تھی. ساس سسر جیٹھ جٹھانیاں سب اس کے گن گاتے تھے. حتیٰ کہ نوکر چاکر بھی اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. کچھ خدمت اور کچھ محبت کے بل پر بیدی نے میدان جیت لیا. اتنی بڑی فاتح بن کے بھی اس میں ذرا جتنا غرور نہیں آیا. وہی حلیمی، وہی لٹی ہوئی طبیعت ہمہ وقت سبق کی خدمت کے لیے تیار. سارے گھر کی وہ کار مختار تھی. اللہ نے اسے بڑے بھاگ لگائے تھے. لوگ اپنے بیٹیوں کو اس جیسے نصیبوں کی دعا دیتے تھے. بیدی کے سب بیٹے شادی شدہ تھے. پوتے پوتیوں کے درمیان بیٹھی بھی وہ چھپ سی جاتی. فلک شیر کچھ عرصے سے کم تو زور ہوتا جا رہا تھا. اس کا وزن بڑی تیزی سے گھٹ رہا تھا. بظاہر تو نہ کھانسی، نہ بخار، نہ درد. اللہ جانے کیا روگ تھا. کئی ڈاکٹروں کے حکیم کو دکھا چکے تھے. کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی. بیدی فکری اور پریشانی سے مرجھا کر رہ گئی تھی. جلدی نہ ہو، کیوں فکر کرتی ہو؟ میں بھلا چنگا ہوں. معمول کے مطابق اپنے سارے کام کرتا ہوں. کھاتا پیتا اچھا خاصا اسمارٹ ہو گیا ہوں. تمہیں تو ہر وقت مجھے موٹا ہونے کے تانے دیتی رہتی تھی. ڈاکٹر کو دکھا چکے ہیں اتنے. خدا خواستہ کوئی بیماری ہوتی وہ کیوں چھپاتے؟ بظاہر بیدی مطمئن ہو گئی، پر نہ جانے کیوں سے وہم ہو گیا. فلک شیر کو کوئی بیماری ہے. وہ ہر نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں کرنے لگی. یا اللہ میری زندگی فلک شیر کو لگا دے، میں اس کے ہاتھوں میں جاؤں. کچھ دنوں سے فلک شیر ٹھوس غذا کھانے میں دقت محسوس کر رہا تھا. بیدی اور ملک صاحب اس سے
مشہور اسپتال لے گئے اسپتال انہوں نے فلک شیر کو داخل کر لیا اور ٹیسٹ شروع ہو گئے. پھر قیامت کی گھڑی آن پہنچی. فلک شیر کو کینسر ڈائگنوز ہوا. وہ اتنا پھیل چکا تھا کہ مزید کوئی علاج کرنا بے سود تھا. ڈاکٹروں نے کہہ دیا وہ زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کا مہمان تھا. فلک شیر کو اپنی بیماری کا پل میں پتہ چل چکا تھا. اس کے اسرار پر اسے گھر لے آئے تھے. اسے دیکھ کر بیدی آنسو اندر ہی اندر گرتے رہتے، پر وہ اس کے ساتھ بڑے حوصلے میں رہتی اور اسے تسلیاں دیتی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، خدا سے بڑے تو نہیں ہیں ڈاکٹر. بڑے ملک صاحب اور فلک شیر کے بھائیوں کے درمیان کھچڑی سی پک رہی تھی. کہیں فلک شیر کی وفات کے بعد بیدی کے حصے کی زمین غیروں میں نہ چلی جائے. بھائیوں کو پکا یقین تھا کہ بیدی اپنا حصہ یقیناً اپنے غریب بھائیوں کو دے دے گی. جب وہ اکٹھے ہوئے تو اس بات پر غور و فکر ہوتا اور مختلف ترکیبیں سوجا کر دیں. فلک شیر نے ایک آدھ بار احتجاج کیا، ابا جی بیدی ایسی نہیں ہے، اس نے زمین لے کر کدھر جانا ہے، اس کا گھر یہی ہے، بچے ہیں. پوری زندگی آپ نے کبھی اس قسم کی لالچ کرتے دیکھا، نہ ہی اس کے گھر والے اس قسم کے لوگ ہیں، وہ بڑے خوددار لوگ ہیں. نہیں پتر، تمہیں نہیں پتا، عورتوں کو ہمیشہ بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. ہم نے کتنے قصے سن رکھے ہیں. ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے. انگریزوں کے زمانے میں ایک عورت کا شوہر، بیٹا اور بھائی تینوں پکڑے گئے. جرم ثابت ہو گیا. سزا سنانے سے پہلے انگریز نے عورت سے کہا مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، تم نے تینوں میں سے کسی ایک کو سزائے موت سے بچا سکتی ہو. عورت نے فوراً کہا جج صاحب میرے بھائی کو آزاد کر دیں. اس وقت فلک شیر کی طبیعت قدرے بہتر لگ رہی تھی. کمرے میں بیدی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. بیدی، تمہیں مجھ سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا، میں نے زندگی بھر تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کی. فلک شیر نے بیدی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھی. یہ سب باتیں تو مجھے آپ سے پوچھنی چاہیے تھیں. بیٹی زارو خطار رونے لگی. فلک شیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. فلک شیر کے آنسو اپنے دو پٹے کے پلو میں قیمتی موتیوں کی طرح سنبھال لیے. فلک شیر، آپ میرے ساتھ اچھی نہیں کی، مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. مجھے تو آپ کے بغیر جینے کی عادت ہی نہیں. اللہ سے دعا کریں مجھے وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھا لے. بیدی کی ہچکی بند ہو گئی. مغرب کے بعد بڑے ملک صاحب فلک شیر کے کمرے میں آئے تو آتے ہی سب کو باہر نکال دیا. آپ سب لوگ باہر جائیں، ہم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے. کتنی دیر تک بند کمرے میں خدا جانے کیا کھچڑی پکتی رہی. بیدی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس کی دنیا لٹ رہی تھی، اس کا فلک شیر چاہ رہا تھا. اس کی جٹھانی کو باتیں سننے کا بڑا چسکا تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی کسی طرح بند کمرے کے فیصلے ان کے کان کو پتہ چلے، پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. ساری رات فلک شیر کی طبیعت خراب رہی. بیدی ساری رات پلنگ کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی اور دعائیں کرتی رہی اور روتی رہی. ایک فلم ساری رات کی آنکھوں کے آگے چلتی رہی. فلک شیر کا ملنا، شادی، اس کے بے پایا محبت، یا اللہ اس کی جدائی کیسے سہ سکوں گی. فجر گرانے کے بعد فلک شیر ایسے سکون سے سویا جیسے اسے کوئی روگ نہ ہو. بیدی خوش تھی، شاید اللہ نے اس کی دعا سن لی. دوپہر کو اچانک ہی فلک شیر کی حالت بگڑ گئی. سارے گھر والے اس کے گرد اکٹھا ہو گئے. آخری ونان پہنچا. فلک شیر نے بیدی اور بڑے ملک صاحب کو اپنے قریب بلایا اور بیدی کے کان میں نہ جانے کیا کہا، جس سے سنتے ہی بیدی کو ایسے لگا جیسے کسی نے جادو کی گر کی پھونک سے سارا ماحول پتھر آ گیا اور وہ خود بھی پتھر کی بن گئی اور وقت کی رفتار جیسے تھم سی گئی. حتیٰ کہ جب فلک شیر نے آخری سانس لیا وہ اسی طرح ساکت تو جامد بیٹھی رہی. سب کہہ رہے تھے کہ اس کو رلا ہو سکتا ہو گیا. بیدی، کوئی اس کے کان میں چیخ رہا ہے، بیدی دیکھو تمہارا فلک شیر تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، بیدی رو لو. اس طرح اس کی سنگی مجسمے کی طرح بیٹھی خلاؤں میں گور رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ فلک شیر کی موت پر وہ کس ناطے سے روئے. طلاق کے بعد تو وہ اس کے لیے نامحرم ہو گیا تھا.